اعتکاف میں تو بیٹھ گئے ہیں، اب اعتکاف میں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے؟ تو یاد رکھنا بھائیوں، اعتکاف ایک مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر بیٹھنا، 10 دن تک رات دن مسجد کے اندر گزار دینا روزے کی حالت میں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مکمل ہجرت کے بعد اس پر عمل رکھا اور کوئی ایک رمضان بھی نہیں چھوڑا جس رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ بیٹھ سکے، تو آنے والے رمضان، اگلے رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیچھے والے رمضان کا اعادہ کرتے ہوئے 20 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب ترین سنت ہے۔ معتکفین حضرات کے لیے چند مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بیٹھ تو گئے ہیں، ہم آ تو گئے ہیں، ہم نے محنت تو کی ہے، مسجد میں آ گئے ہیں، لیکن یاد رکھنا کچھ اصول ہیں، شریعت کی کچھ پابندیاں ہیں، شریعت کے کچھ اصول ہیں، ان کے ماتحت رہ کر ہمیں اپنے اعتکاف کو مکمل کرنا ہوگا۔ معتکف آدمی نمبر 1، وہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ اگر اعتکاف کرنے والا آدمی مریض کی عیادت کے لیے محض اپنی مسجد سے نکل کر باہر گیا اور مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا، تو یاد رکھنا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اس پر قضا واجب ہوگی، اور قضا بھی یاد رکھنا 1 دن کی ہوگی۔ نمبر 2، کیا کھانے پینے کے لیے معتکف آدمی مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اچھے طریقے سے میرے بھائیوں ذہن میں بٹھا لو یہ بات کہ معتکف آدمی، اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی کھانے پینے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور تیسرا مسئلہ، کیا معتکف آدمی غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اس کے بارے میں بھی یاد رکھنا کہ معتکف آدمی مسجد سے باہر غسل کرنے کے لیے، اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہے کہ غسل جنابت ہے، اور دوسرے نمبر پر غسل جنابت نہیں ہے بلکہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، میل کچیل کو دور کرنے کے لیے وہ غسل کرتا ہے۔ تو پہلی صورت یعنی آدمی کو وہ غسل جنابت لاحق ہے، معتکف آدمی کو احتلام ہو گیا، جو ایک فطری چیز ہے، ہر نوجوان بالغ کو یہ چیز احتلام والی لاحق ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اگر احتلام کی وجہ سے معتکف آدمی مسجد سے باہر جا رہا ہے، مسجد سے باہر جا کر غسل کرنے کے لیے جا رہا ہے، ٹیوب ویل میں جا رہا ہے یا کسی اور غسل خانے میں جا رہا ہے، تو یاد رکھنا جو غسل جنابت کے لیے معتکف آدمی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 4، دوسری صورت کہ غسل جنابت نہیں ہے بلکہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، میل کچیل دور کرنے کے لیے، جمعہ کے دن کا غسل کرنے کے لیے جو سنت ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے اگر وہ مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے باہر جانا معتکف کو نہیں چاہیے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔